السلام علیکم ناظرین، کورلس احران کی قسط نمبر 27 میں خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان احران اور شہنشاہ کا لشکر آمنے سامنے ہوتا ہے۔ سلطان مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے شیرو، اے میرے جنگجو، ہم یا تو یہاں سے آج ہم یا تو شہید ہو کر جائیں گے یا پھر غازی بن کر جائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی ہمارے اللہ نے ہمارے لیے مناسب سمجھا وہ ہمیں آج پیچھے نہیں ہٹنا۔ ظالم دشمن کو ہم اس کی اوقات دکھا دیں گے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اگر ہمیں فتح بھی نہیں ملی پھر بھی ہم شہید کہلائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، مگر ظالم ہار کر بھی جہنم میں ہی جائیں گے اور جیت کر بھی وہ اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ میرے بابا عثمان غازی نے دیکھا، آج وقت ہے کہ وہ خواب پورا کرتے۔ اللہ اکبر! سارا لشکر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگ جاتا ہے۔ سب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، سب پر جوش ہوتے ہیں۔ شہنشاہ بھی اپنے لشکر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج اس اگتے ہوئے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، چلو میرے بہادر۔ سلطان احران بھی اپنی جنگ لڑنے کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ سلطان احران اپنے بھائی علاؤالدین سے کہتے ہیں، تمہیں یاد ہے بھائی مقصد؟ جس پہ علاؤالدین کہتا ہے، مجھے یاد ہے بھائی۔ شہنشاہ اپنی چھوٹی سی ٹکڑی آگے کرتا ہے، جس کے مقابلے سلطان احران اپنے گھوڑے کو ضرب لگا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سلطان ان سب کو مار ڈالتے ہیں اور کاٹتے ہیں، سارے کافروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ واقعی احران بہت زبردست طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان سب کو ان کی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ وہ جیل کوتوائی بھی بہت بہادری سے اپنے 2 تلواروں سے کافروں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے۔ سلطان احران علاؤالدین کو اشارہ کرتے ہیں۔ علاؤالدین اپنے تیر اندازوں کو حکم دیتا ہے، تیر انداز کافروں پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ شاہین بھی بہت زبردست طریقے سے کافروں کے گلے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جب سلطان احران کی فوج کے جذبات مدھم پڑنے لگ جاتے ہیں تو سلطان احران اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور کہتے ہیں، یہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اگتا ہوا پودا ہے جسے آرام سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، مگر ہم اس اگتے ہوئے پودے کو اپنے لہو سے کر دیں گے۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سلطان احران اور باجنطینی شہنشاہ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ باجنطینی شہنشاہ سلطان پر بہت زبردست حملہ کرتا ہے، مگر سلطان اس کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ باجنطینی شہنشاہ سلطان کو ایک لات مار دیتا ہے، جس سے سلطان احران تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ باجنطینی شہنشاہ سمجھتا ہے کہ سلطان احران اب پیچھے ہٹ چکا ہے، اور مگر وہ بھول جاتا ہے کہ جب شیر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ہار گیا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شیر اور زیادہ طاقت سے حملہ کرے گا، اور سلطان احران بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ باجنطینی شہنشاہ کو ایک بہت مضبوط تھاپڑ جڑتے ہیں، جس سے باجنطینی شہنشاہ زمین پر گر جاتا ہے۔ شہنشاہ احران سے کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے تمہارے باپ عثمان کو آہستہ آہستہ زہر دعا کر مارا، ہم تمہیں بھی اسے ہی مار دیں۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنا خنجر نکال کر باجنطینی شہنشاہ کے پیٹ میں گھونپ سے مارا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ سلطان احران اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور فتح کی اعلان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا جھنڈا پہاڑی پر لہرا رہا اور ایک مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے۔ سلطان احران اور ان کا سپاہی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں پھر 2 دن بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں سلطان داڑھی والے بزرگ سے ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جن کا نام شیخ موسیٰ ہوتا ہے۔ شیخ موسیٰ احران سے کہتے ہیں، کیا تمہیں فتح ہوئی ہے میرے سلطان؟ احران کہتے ہیں، جی ہمیں آپ کی دعا سے فتح ہوئی۔ موسیٰ کہتے ہیں، تمہاری تلوار ظلم کے خلاف ایسے ہی اٹھتی رہے اور سدا مظلوموں کا دفاع کرے انشاءاللہ۔ جس پر احران کہتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیخ موسیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں حضرت عمر جیسی خلافت اور حضرت عمر جیسے حکمرانی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ حضرت عمر جو خلیفہ تھے مگر سب کے ساتھ ایک ہی برتاؤ کرتے تھے۔ آپ خلیفہ ہو کر بھی ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے اور اپنی عوام کو
आप अपने आवाम के साथ कभी भी ज्यादती नहीं किया करते थे। जिस पर सुल्तान कहते इंशाअल्लाह हम भी ऐसी ही हुक्मरानी करेंगे। शेख मूसा कहते हैं कि तुमने बुरसा फतह कर लिया और सारे भी किले फतह कर लिए। अब आप किस किले पर इस्लामी परचम लहराना चाहते हैं? ओरहान सुल्तान। जिस पर ओरहान सुल्तान कहते इजनिक, हम इजनिक का मुहासरा करेंगे और हमने एक करारगाह भी बना ली है जिस पर हम इजनिक की फतह करने की तैयारियां कर रहे हैं। एक मूसा कहते हैं क्या मेरे पास आपके लिए इस खुशखबरी के मौके पर एक और खुशखबरी है ओरहान सुल्तान। जिस पर ओरहान कहते हैं वो क्या है? जिस पर शेख मूसा कहते हैं तुम्हारे दादा अर्तुगरुल गाजी। जिस पर ओरहान कहते हैं मेरे दादा अर्तुगरुल गाजी, हाँ उनकी अमानतें कहाँ है हमें मालूम है। ओरहान कहता है क्या वो महफूज हाथों में है? वो कहते अभी तक के तो वो महफूज हाथों में है, मगर हमें डर है कि वो दुश्मन के हाथों ना लग जाए और दुश्मन उनका गलत फायदा न उठा ले। जिस पर सुल्तान ओरहान कहते हैं क्या हम उन्हें जल्दी ही हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। जिस पर शेख मूसा कहते हैं कि उनमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक भी है जो जन्नत से आई थी। उन खुफिया नेमतों की रखवाली बमसीस साहब ने भी की है, अपने सिपाहियों से इसके बारे में मालूम करना। जिस पर ओरहान कहता है हाँ मैं मालूम करूँगा, अब मुझे इजाज़त दे शेख मोहतरम। जिस पर शेख उन्हें इजाज़त देते हैं और ओरहान वहाँ से चले जाते हैं। फिर मंजर बदलता है, इजनिक किले को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गवर्नर भाषण दे रहा होता है। उसका नाम बोचर होता है। बोचर अपने बजनतीनी अवाम से कह रहा होता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुर्कों पे से बुरसा और तमाम जितने किले जो हमारे थे जो उन्होंने हमसे छीन लिए सब वापस ला कर दूंगा। हमारे शहंशाह को या तो उन्होंने पकड़ लिया है या फिर मार दिया है, मगर अब मैं उन तुर्कों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि वो याद रखें। फिर मंजर बदलता है, हमें नेमतों के रखवालों को दिखाया जाता है। नेमतों के रखवाले और कोई नहीं तुर्क सरदार होते हैं और कोनून एल्प होते हैं और निकाइल कोशिश होते हैं। वो तीनों उस्मान के मकबरे पर जाकर उस्मान को सलाम पेश करते हैं। फिर मंजर पलटता है और में अलाउद्दीन, सुलेमान और कासिम को दिखाया जाता है। वो तीनों तलवार बना रहे होते हैं। सुलेमान अलाउद्दीन से कहता है क्या हमारी तलवार मजबूत भी बनेगी चचा जान? जिस पर अलाउद्दीन कहता है कि तलवार में मजबूती नहीं, मजबूती अपनी बाजुओं में होनी चाहिए और हमारा जितना शरीर मजबूत हो उससे ज़्यादा मजबूत हमारा ईमान होना चाहिए, तो हम किसी भी दुश्मन को पछाड़ सकते हैं।